ہمارے تقریباً 56 ارکان اسمبلی ہیں، آنریبل ممبرز ہیں۔ آج سمیت تقریباً ہمارے 13 آنریبل ممبران نے بات کی ہے، ڈیبیٹ کی ہے، تو آپ کا تقریباً 4 گھنٹے جو ہے وہ ریمیننگ ٹائم ہے، تو آپ خود ٹائم کا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی جناب محترم عمر ایوب خان صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، آپ کا اور اس ہاؤس کا میں بہت مشکور ہوں کہ یہ ایک موقع ملا کہ بجٹ پہ تقریر کرنے کا اور ذرا حقائق سامنے رکھنے کا۔ جناب اسپیکر، آپ کو جناب چیئرمین میں داد دینا چاہتا ہوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جس کرسی پہ آپ یہاں پہ فائز ہیں اور جس ہاؤس کے آپ رکن ہیں، تو آپ کے والد محترم راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور میرے ساتھ وہ کولیگ بھی رہ چکے، ہمارے بہت ہی سینئر کولیگ تھے ڈاکٹر شیر افغان صاحب، بہت کچھ ان سے سیکھا اور ان کی یاد آج بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا دوسرا جہان کو لے گلزار کرے۔ جناب چیئرمین، یہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب نے تقریر کی، یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن نے، یہاں پہ کو چیئرمین نے تقریر کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے۔ کل میں حلقے سے واپس آ رہا تھا جناب اسپیکر، رات گئے، تو میں ذہن پہ سوچ رہا تھا سفر کرتے ہوئے کہ یہاں پہ اس اگست ہاؤس میں یہ رب العزت کے 99 نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، اس کے نیچے کھڑے ہو کے جو دعوے یا جو بات کرنی ہو، کم از کم سچ بولنا چاہیے۔ میں آپ کو 2 کوٹ کرتا ہوں۔ یہ ایک مارک ٹوین ہے، انہوں نے کہا تھا، انگریزی میں کہتا ہوں پھر اردو میں بھی بتاتا ہوں، if you tell the truth you don't have to remember anything، یعنی کہ آپ سچ بولیں گے تو آپ کو بعد میں کسی چیز کی یاد نہیں رکھنی پڑے گی۔ آپ ایک جھوٹ بولیں گے، آپ کو 10 بار سوچنا پڑے گا کہ میں نے اس جھوٹ کو کور کرنے کی کیا بولا۔ اور ایک جرمن فلاسفر تھے فریڈرک نیچے، انہوں نے بات کی کہ I'm not upset that you lied to me, I'm upset that from now on I can't believe you۔ ان موصوف نے کہا تھا کہ جناب کہ یہ مجھے رنجش نہیں ہے کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، اور مجھے اس چیز پہ افسوس ہے کہ آج سے بعد میں آپ کی کسی بات پہ یقین نہیں کروں گا۔ جناب اسپیکر، المیہ یہ ہے کہ دونوں صاحبان صاحب اقتدار بھی رہے ہیں، پارٹی صاحب اقتدار رہی ہیں، پر آج پوری قوم نے اس چیز کو دیکھا کہ یہاں پہ صحیح بات نہیں کی گئی، حقائق کو ٹویسٹ کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ 2 پارٹیز وہاں پہ اپوزیشن میں بیٹھی ہیں اور یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، کیونکہ 2018 میں ان جھوٹ کے پلندوں کی وجہ سے ان کو عوام نے شکست کی، اور کے پی کے میں 2/3 سے شکست کی، جو سب سے مشکل صوبہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ ڈیلیور نہ کریں تو کچھ ہوگا۔ جناب اسپیکر، مختصراً میں بالکل اپنی تقریر فیکٹس پہ کروں گا، کوئی بھی فیکٹ آپ اٹھا کے چیک کر سکتے ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی، جو ابھی یہ گلہ گزارا کر رہے ہیں کہ جی آپ پہلے کی باتیں کیوں یاد دلاتے ہیں۔ پہلے کی باتیں ہم لوگ اس لیے یاد دلاتے ہیں جناب اسپیکر کیونکہ یہ حقائق کو ٹویسٹ کرتے ہیں، ان کو پھیرتے ہیں اپنے ذریعے، اپنے مقاصد کے لیے، اور وہ میں نے آپ کو کوٹ بتا دی۔ حقیقت یہ ہے کہ 9 فروری 2018 کو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، جس کے بارے میں ماشاءاللہ بڑے بول کہیں گے ہیں، اور یہ میں ٹاک شوز میں بھی یہ آپ کو ایک ڈائیگرام دکھاتا چلا ہوں۔ اسد عمر صاحب کو میں نے دکھایا تھا، میں ہاؤس کے سامنے یہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جناب اسپیکر، یہ 9 فروری 2018 کو یہ ایکسپریس ٹریبیون میں تھا کہ ایک ڈھانچہ پڑا ہوا ہے ایک بستر پہ، اور بستر کے نیچے لکھا ہوا ہے اکانومی یعنی کہ معیشت، اور اس کے اوپر ڈرپ لگی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں IMF۔ یہ مسلم لیگ نون کے دوران، ابھی تک الیکشن تقریباً 8 ماہ بعد ہونے تھے، پر دنیا کو یہ معلوم تھا، پاکستان کی پریس کو معلوم تھا کہ انہوں نے آپ کے لینڈ مائنز یعنی کہ آپ کو بارودی سرنگیں لگا لگا کے اگلی پی ٹی آئی حکومت کے لیے یہ تیار کر رہے تھے۔ حکومت کا انہوں نے خزانے کا دیوالیہ انہوں نے نکال چکا تھا۔ اس کے بعد جناب اسپیکر ایک دوسرا فیکٹ، یہ آپ کو
14 फरवरी 2018 को एक अखबार में शाया हुआ और उस पे इन्हीं की प्लानिंग कमीशन के हवाले से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, अभी इलेक्शन 2018 के अगस्त में होना था, आगे आना था, बल्कि जून जुलाई में। जनाब स्पीकर, यहां पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट हैज मिस्ड ऑल इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स। किस हुकूमत के बारे में बात की जा रही है? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के बारे में। फरवरी 2018 में जिस वक्त आप टारगेट्स मिस कर जाते हैं तो फिर पीछे क्या रह जाता है? मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं आपकी इजाजत से जनाब चेयरमैन। There were gaps in governance across sectors and regional disparities remain in development. यहां पे ये कहते हैं कि पीटीआई कुछ नहीं कर रही आपके मुख्तलिफ सूबों के दरमियान। मैं कहता हूं फैक्ट ये है कि आपने क्या किया। आपकी अपनी प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है 2018 की, जिसने कहा कि आपने सूबों के अंदर अमांगी नहीं की। ये फैक्ट है। उसके बाद द कमीशन ऑल्सो नोटेड in its assessment that the ease of doing business indicator could not be improved and social service delivery remained poor, कि आपने कारोबार के लिए कुछ नहीं किया, लोगों की आसानी के लिए। सोशल सेक्टर कौन से सेक्टर को चाहते हैं? पानी, आपकी सड़कें, आपकी गैस, आपकी बिजली, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, जिन चीजों पे हम लोग इलेक्शन के लिए जाते हैं अपनी अवाम के लिए, इनकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया। और फिर कहते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ? आप अपनी हुकूमत में फेल हुए। आपकी अपनी प्लानिंग कमीशन ने बात की, आपकी उस वक्त मीडिया ने बात की, तो आपको तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए था कि आप इलेक्शन में फेल हुए और आज आप ऑपोजिशन में बैठे हैं। आगे आ जाए जनाब चेयरमैन। द PMLN गवर्नमेंट्स poorest performance was in the areas that required structural improvements to correct past imbalances. इसका मानी क्या है? इसकी मानी ये है कि अभी मेरे मोहतरम राजा परवेज अशरफ साहब ने बात की कि इनकी हुकूमत ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान इनकी प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट और मीडिया की रिपोर्ट ये थी कि जनाब वाला कि इन्होंने ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है कि अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रहे, इंटरप्ट ना करें। जनाब स्पीकर, इन्हीं की रिपोर्ट पीपल्स पार्टी के दरमियान के बारे में क्या है कि इनकी हुकूमत ने वो तदाबीर नहीं ली या वो रिफॉर्म्स नहीं की जो करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने भी इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया हुआ था। ये रिपोर्ट है, आप वेबसाइट पे चले जाएं, प्लानिंग कमीशन में इनके दौर में छपी है, ये कोई छुपी ढकी बात नहीं है। दूसरी चीज जनाब चेयरमैन, ये कहते हैं जी हमने तो बड़ा बेहतरीन काम किया। यहां पे लिखा हुआ है इनकी हुकूमत की रिपोर्ट, प्राइवेट investment also fell far below the target of 16.7% despite the bonanza of the China-Pakistan economic corridor. CPEC के बावजूद जनाब चेयरमैन, CPEC के बावजूद ये रिपोर्ट कहती है कि इनकी हुकूमत में किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। ये वो आपको मैं एक्सरे रिपोर्ट दिखा रहा हूं और MRI स्कैन इनकी हुकूमत का हम लोग दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें रिकॉर्ड दुरुस्त करना पड़ता है। इसके बारे में ये बारूदी सुरंगें हैं सारी। जनाब चेयरमैन, सिमिलरली imports remained far higher than the target of restricting them to $51.1 billion. ये वो imports थी गलत पॉलिसीज की वजह से, जिसका मुल्क का दिवालिया ये निकाल गए थे इन्होंने जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी रखी। इसके साथ साथ the government had targeted to restrict the current account deficit to 1.2% at the end of the 5th year of the plan, but estimates suggest that this year, यानी कि 2018 मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में, again the current account deficit will be more than 4% of the GDP. जिस वक्त इन्होंने ये मईशत हमारे हवाले की, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट गई, $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था जनाब चेयरमैन। उस पर भी मैं अभी डिटेल में आता हूं जनाब चेयरमैन। फिस्कल डेफिसिट यानी कि आपके अखराजात और आपकी आमदन में जो फर्क है, इन्होंने नीचे लाना था, वहां पे भी फेल। इसको इकोनॉमिक्स में ट्विन डेफिसिट्स कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों में फेल हुए। ये वो बड़ी बारूदी सुरंगें हैं जनाब चेयरमैन। और इस रिपोर्ट के हवाले से जो ये कहते हैं जी कर्जे चढ़ाए गए, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताता हूं। इन्होंने कहा था कि जनाब बजट डेफिसिट, इनकी अपनी रिपोर्ट कहती है कि
5.5%, उस वक्त कोविड नहीं था, उस वक्त कुछ नहीं था, 5.5% था जीडीपी का, और उस पे लिखा हुआ है which will require to the government to borrow more, कि ये वो चीज है जिसकी वजह से हुकूमत वक्त यानी कि इनकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की ज्यादा उनको बोरो करना पड़ेगा। जनाब वाला, ये वो चीजें, और आखिर में इसी रिपोर्ट के हवाले से the government could not perform well in the social sector, न लोगों को जमीन पे इन्होंने पानी दिया, ना इन्होंने सड़कें दी गांव में, ना इन्होंने और कुछ दिया, और फिर ये आजकल यहाँ पे असेंबली के आके कहते हैं कि जी हमने तो बहुत कुछ किया। इनकी अपनी रिपोर्ट जनाब चेयरमैन जाके प्लानिंग कमीशन से 2018 की उठा के देख लें, ये वो इंडाइटमेंट है इनके खिलाफ। नंबर 1 आ जाते हैं जनाब चेयरमैन, यहाँ पे मौसूफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने बड़ी बातें की, एनर्जी के हवाले से इन्होंने बातें की, और इन्होंने कहा जनाब वाला कि हम लोग, मैंने खसूसी तौर पे ये चीज इनका जुमला लिखा कि झुककर माफी मांगेंगे पर झुककर माफी झूठ बोलने पर मांग लूंगा। मैं फिर रिपीट करूंगा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने जो बात की थी, आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट में इनकी स्पीच ले लीजिएगा, झुककर माफी झूठ बोलने पर मांग लूंगा। जनाब स्पीकर, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि यहाँ पे कोई जानमाज और चटाई लगा लें कि माशाल्लाह ये सारे के सारे हमारे जो दोस्त हैं इस पार्टी के, वो यहाँ पे या झुकें या सजदा करें और माफी मांगे, क्योंकि एक एक चीज के बारे में मैं अभी बताता हूं जनाब चेयरमैन, एक एक चीज आपके सामने रखते हैं। इन्होंने कहा जनाब वाला, इन्होंने जनाब चेयरमैन एनर्जी के बारे में बात की, सर्कुलर डेट के बारे में बात की। जनाब चेयरमैन, सर्कुलर डेट के बारे में और एनर्जी के बारे में मुझे बड़ी खुशी हुई इन्होंने बात की है। हकायक हम लोग सामने रखते हैं। इन्होंने कहा कि जी रिन्यूएबल एनर्जी हमने बड़ी लगाई। जनाब वाला, मुस्लिम लीग नून की ही गवर्नमेंट थी जिसकी कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने 4000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को खत्म किया। क्यों? क्योंकि उनको वहां पे सामने नजर आ रहा था कि इन्होंने एलएनजी की ट्रेन बनानी थी, इन्होंने एलएनजी लानी थी, सप्लाई चेन उसको खपाना था। उसके सामने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूं, और जितने के जितने प्रोजेक्ट्स थे, तकरीबन 134 से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स 4000 मेगावाट को एक जुम्बश कलम से इन्होंने उड़ा के रख दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और उसने वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स रिवाइव किए, आपकी नई रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी लाई। और ये भी मैं कहता चलूं जनाब चेयरमैन, रिकॉर्ड उठा के देख लें, नेपरा का रिकॉर्ड उठा के देख लें, जो टैरिफ दिए गए इनके दौरान सोलर के प्रोजेक्ट्स 23 और 24 रुपए फी यूनिट, कितना 23 और 24 रुपए फी यूनिट। इमरान खान साहब की हुकूमत आती है, साल के अंदर अंदर प्रोजेक्ट्स को जनाब वाला सोलर एनर्जी का टैरिफ 6.5 रुपए पर यूनिट पे, कहां 24 रुपए, कहां 6.5 रुपए। क्या इमरान खान साहब की हुकूमत में जनाब स्पीकर हम लोग को अदना कारकुन है, क्या इस दौरान शमसी रेडिएशन, शमसी तवानाई कुछ बढ़ गई है पाकिस्तान में? क्या शमसी हरारत बढ़ गई है? क्या हवा तेज चलने लगी है कि टैरिफ नीचे आया? नहीं जनाब स्पीकर, सिर्फ एक चीज का फर्क हुआ कि साफ चली, शफाफ चली, ये सिर्फ फर्क पड़ा। और इसके साथ क्या हुआ जनाब चेयरमैन, कि जो खांचे थे, खांचे उठा के बाहर फेंके सिस्टम से और रेट नीचे आया। खांचे इनके लगे हुए थे तो रोड 24 रुपए था, खांचे निकले तो उसी सिस्टम में साल के अंदर अंदर 6.5 रुपए पे आया। ये इनको तकलीफ है। जनाब चेयरमैन, मैंने गुजारिश की थी वो जरा ले आए ना चटाई, जरा सजदे में जाए, अभी ये झुके, इन्होंने खुद कहा था, अभी आ जाए ना सर। अच्छा जनाब चेयरमैन, अभी आते हैं इनका HVDC मटियारी लाइन पे भी हम लोग आते हैं। जनाब चेयरमैन, HVDC मटियारी लाइन फाइनेंशियल क्लोज वो तकरीबन तैयार है, उस पर कैपेसिटी पेमेंट्स आपको देनी पड़ रही थी, और उसमें एग्जिस्टिंग लाइन से हम लोग बिजली जो है वो दे सकते हैं, उसके ऊपर डिटेल्स में भी आ सकता हूं, और वो इंशाल्लाह भी कंप्लीट भी हो जाएगी। हम लोग वो कैपेसिटी पेमेंट जो फिक्स चार्जेस से उसकी, क्योंकि कंपनी जो बना रही थी उसको डिलेज आ रहे थे, कैपेसिटी चार्जेस हमें देने पड़ते, इसलिए बिल्कुल जो बिजली हमने ट्रांसमिट करनी है उसके साथ हमने उसको मैच किया। जनाब चेयरमैन, अभी हम लोग आते हैं कि इन्होंने कहा जी कि सर्कुलर डेट के हवाले से, और इन्होंने जनाब चेयरमैन यहां पे कहा है कि जी हमने बड़े मंसूबे लगाए हैं। जनाब चेयरमैन, एक और आपको चार्ट मैं दिखाता हूं,
یہ وہ چارٹ ہے. یہ آپ کو چارٹ میں میڈیا پہ بھی دکھا چکا ہوں جناب چیئرمین. یہ کیا کہتا ہے؟ یہ چارٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کی وہ پیمنٹس، کیپیسٹی پیمنٹ، چاہے آپ کارخانہ چلا کے بجلی پیدا کریں، کوئی خریدے نہ خریدے، آپ کو کرایہ دینا پڑتا ہے. یہ وہ پیمنٹس ہے جس طرح ہوٹل کا کمرہ ہوتا ہے. آپ ہوٹل کا کمرہ آپ نے 24 گھنٹے کے لیے یا کرائے پہ لیا، آپ کو اس کا دینا پڑتا ہے چارج. یہ نہیں ہوتا کہ آپ 2 گھنٹے کے لیے آئے، 4 گھنٹے کے لیے دیں اور تب آپ کو اتنی گھنٹے آپ کو استعمال کرنے پڑتے ہیں. 2013 میں ان کی حکومت آئی، کیپیسٹی پیمنٹ تھی 185 ارب روپیہ. جناب اسپیکر 2018 میں ان کی حکومت گئی، کیپیسٹی پیمنٹ چڑھ گئی 468 ارب روپیہ. ان کے معاہدے غلط معاہدے، ٹیک اور پے، یعنی کہ آپ بجلی خریدے نہ خریدے آپ کو وہ دینے پڑیں گے. انرجی میکس انہوں نے بیڑا غرق کیا. 70% انرجی میکس آج آپ کے امپورٹڈ فیولز پہ ہے. کیوں؟ خانچے. آگے آ جائیں جناب چیئرمین. اس سال 860 ارب روپے پہ وہ کیپیسٹی پیمنٹ جائیں گی اور سن 2023 تک یہی کیپیسٹی پیمنٹس ان کی ناقص پالیسی سے 1455 ارب روپے پہ چڑھ کے جانی ہے. یہ وہ چیز تھی، یہ وہ بارودی سرنگیں ہیں جناب چیئرمین. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، فسکل ڈیفیسٹ، کیپیسٹی پیمنٹس. معیشت کا دیوالیہ نکال کے نہیں گئے تو اور کیا گئے جناب چیئرمین؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں، یہ کرنے جا رہے تھے، مارکیٹ ریفارمز انہوں نے نہیں کی. رینیوبل انرجی پروجیکٹس کا میں نے آپ کو بتا دیا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیا کیا جناب چیئرمین؟ ہم نے آ کے وہ کانٹریکٹس کھولے. ہم نے نیوکلیئر پاور پلانٹ، گورنمنٹ آئی پی پیز، ہائیڈل پروجیکٹس ساروں کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا اور اگلے 15 سالوں میں 4000 ارب روپے کا فائدہ عمران خان صاحب کی حکومت نے پاکستان کی عوام کے لیے دیا ہے. یہاں پہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، 1455 ارب کا بارودی سرنگ مسلم لیگ نون کی حکومت یہاں پہ بو کے دے رہی ہے اور عمران خان صاحب 4000 ارب روپے کا سیونگ، بچت پاکستانی قوم کو دے رہی ہے. یہ ڈیفرنس ہے جناب چیئرمین. اس کے ساتھ ساتھ آپ آ جائیں، انہوں نے جناب والا بات کی بڑے مزے سے. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس آر ایف او جو ہے، آر ایف او ہم لوگ جو ہیں مختلف پلانٹس لے رہے ہوتے تھے اور باقی نہیں. اور انہوں نے ہمارے سابقہ ایس اے پی ایم اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ندیم بابر صاحب کے یہاں پہ بات کی. جناب چیئرمین ان کے پاس فیکٹس اینڈ فیگرز ہی نہیں ہیں. تھریمو کو یا آپ کا حویلی بہادر شاہ کو چلانے کے لیے ان کا جو ڈفرینشل ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں آتا. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین یہ کہتے تھے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی آر ایف او فیول آئل بڑا چڑھا ہے. جناب چیئرمین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، فیکٹس اینڈ فیگرز یہ کئی چھپی ڈکی بات نہیں ہے، جا کے نیپرا کی ویب سائٹ سے نکالیں. مسلم لیگ نون کی حکومت میں پورے سال کا ایوریج نکالیں جناب چیئرمین، ان کا آر ایف او یوزیج تقریباً 29% تک گیا ہے ٹوٹل انرجی مکس کا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان صاحب کی پرائم منسٹرشپ کے تحت ہم لوگ وہی آر ایف او سال کے اندر 4% یوزیج پہ آگے. یہ فرق ہے جناب چیئرمین، یہ فرق ہے. اربوں روپے کا فائدہ دیا. جناب چیئرمین بڑے مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، بڑے مزے کی. جس وقت یہ قلمدان مجھے دیا گیا تو پہلے دن ہی آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. آنریبل ممبران سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں. جی جناب چیئرمین پہلے دن ہی پاکستان اسٹیٹ آئل کا ہم لوگ فگرز دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس کتابوں میں ہے کہ نندی پور پروجیکٹ نے ان کو 62 ارب روپے دینا ہے. یہاں پہ ہم لوگ سی پی پی اے کے ریکارڈ چیک کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جی انہوں نے پیسہ دیا ہوا ہے نندی پور کو. پھرول کے فائلیں نکالی، دیکھی، ڈگ ڈاؤن کیا، آڈٹ کرایا، سب کچھ کرایا. پتہ چلا جناب چیئرمین بات وہی آ جاتی ہے. یہاں پہ جس طرح جناب چیئرمین ایک ہاتھی تھا، تو جس آدمی کے ساتھ ایک قوت نہیں ہوتی دیکھنے کی، جو نابینا ہوتا ہے، تو اس کو تو ساری چیز نظر نہیں آتی. تو کسی نے اس کے ٹرنک کو پکڑا، اس کے ناک کو پکڑا، اس نے کہا پتہ نہیں کیا چیز ہے. کسی نے اس کے ٹانگ کو پکڑا، اس نے کہا جی یہ تو درخت ہے. کسی نے اس کے کان کو پکڑا، اس نے کہا یہ پتہ ہے درخت کا. تو جناب چیئرمین وہ تو ان کے پاس تو بینائی نہیں تھی، یہ ان کو معلوم تھا پر غلط بیانی، جان بوجھ کے قصداً یہ لوگ عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جناب چیئرمین عوام کے پاس آج کل سوشل میڈیا ہے،
آپ کے پاس ساری چیزیں وہ 1 منٹ میں ہمارے نوجوان نکال کے دے دیتے ہیں. جناب چیئرمین, نندی پور کا میں کہہ رہا تھا آپ کو, جناب چیئرمین یہاں پہ پیمنٹ ہوئی, انہوں نے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے داؤ لگانا تھا ادھر ادھر سے, کمپلیٹ کیا کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. جو رقم انہوں نے فیول چارجز کے لیے پی ایس او کو دینے تھے 62 ارب, وہ جناب انہوں نے دوسری مد میں جا کے لگا لیے. کوئی پتہ نہیں, کوئی والی وارث نہیں. وہ لیٹر میں نے خود اپنے سائن کے ساتھ جناب چیئرمین فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے ڈی جی کو لکھا. میں نے کہا جی یہ جا کے چیک کریں, جو لوگ اس میں ملزم ہیں یا جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف چارج شیٹ کر کے قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے. یہ وہ حقائق ہے جناب اسپیکر, اربوں روپے کا ٹیکہ, ایک کوئی 2 لاکھ 3 لاکھ کا نہیں, اربوں روپے کے ٹیکے. ابھی اور بھی آپ کو بتاتا ہوں, یہ تو 64 ارب جناب چیئرمین, یہ تو ان کا میرا خیال ہے 1-2 سی سی کا ٹیکہ بھی نہیں ہے. باقی وہ ٹیکے میں سامنے آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے لگا کے گئے قوم کو. آ جائیں جناب چیئرمین, یہ بات کرتے ہیں جی سرکولر ڈیٹ فلو کی. ان کے یہ میں نے آپ کو بتایا کیپیسٹی پیمنٹ, چاہے بجلی آپ استعمال کریں نہ کریں, کارخانوں آپ نے غلط انرجی مکس کر کے دینے ہیں. اس کے باوجود اس سال جو آپ کا سرکولر ڈیٹ کا فلو ہے وہ مسلم لیگ نون کے 2018 کے فلو سے 100 ارب روپے ہم نے کم کیا. وہ کیسے کم کیا؟ ہم نے انفیشنٹ پلانٹس کو بند کیا, ہم نے ری نیگوشیٹ کیے, اور مزید آگے جائیں گے. سی ٹی بی سی ایم مارکیٹ ریفارمز ہم لوگ لائیں گے, ہم لوگ ویلنگ لا رہے ہیں, ہم لوگ ٹیک اور پے کانٹریکٹس یعنی کہ فکسڈ آپ کو کرائے دینے سے ہم لوگ اس پورے سسٹم کو کھول رہے ہیں. انہوں نے نہ کوئی پلاننگ کی نہ کچھ. انڈیکیٹو جنریشن ایکسپینشن پلان جو ہے وہ پلان ابھی نیپرا کے پاس ہے کہ اگلے 10 سالوں کو آپ کو پتا ہوگا کہ کون سا کارخانہ کدھر لگنا ہے, کس ریٹ پہ لگنا ہے اور کیسے آپ نے لگانا ہے. جناب چیئرمین, یہ وہ ڈیپ سیٹڈ ریفارمز ہیں جو کہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہ کوئی آدمی آیا کان میں پھونکا کہ جی یہ کارخانہ ادھر لگا دو, یہ خانچہ ادھر ہوگا, لگاؤ بھائی. جناب چیئرمین, بڑی بات کی کہ لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب نے کہ جی ایل این جی کے کارخانے لگے. آپ نے تو ایک پورے سیکٹر کو رینیوبل انرجی جو کہ آپ کو 6.5 روپے یونٹ بجلی دے سکتا تھا, اس کو تو آپ نے ذبح کر کے پار پھینکا, اور 14-15 روپے یونٹ اور 16 روپے یونٹ کی بجلی کو آپ نے لایا. اور وہ بھی کیا کیا, انفیشنسیز دیکھیں اس کو. جناب والا, آپ کو میں ٹیکنیکل زیادہ نہیں جانا چاہتا, عام فہم زبان میں بتاتا ہوں. 500 ہائیسٹ وولٹیج آپ کی 500 کلو وولٹ کی ہوتی ہے, اس لائن پہ سارے کے سارے کارخانے ماں سوائے کہ اس پہ چڑھا دیے. اس کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ کا نیچے والا 220 جو ہے وہ آپ کا بالکل ہی بیر رہ گیا. غلط ڈیسیجن, پوری کی پوری منسٹری آف پاور, وہ فائلز میں نے دیکھی ہیں, لوگوں نے ریزائن کیا, لوگوں کو نکالا گیا کیونکہ جو اس کو اپوز کرتے تھے. پر انہوں نے کہا نہیں, ہماری انا میں جس وقت میں آتی ہے جناب اسپیکر, میں رب العزت کے علاوہ اور کہیں پہ نہیں چلتی, میں صرف رب العزت کے ساتھ چلتی ہے, انسان کوئی چیز نہیں ہے. جب انہوں نے میں کی تو وہیں پہ رب العزت نے ان کو نیچے دکھایا, اور وہ سارا کا سارا نیٹ ورک جو ہے ان کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے. جناب چیئرمین, ابھی ہم لوگ آتے ہیں, اس وقت میں آتا ہوں جناب چیئرمین کہ آپ کو ابھی میں بجلی کے بارے میں بات کر کے پھر ایل این جی پہ آتا ہوں. آپ کا جناب چیئرمین, ان کی حکومت گئی, 18 سے 18,500 میگا واٹ یہ ٹرانسمٹ کر سکتے تھے. پچھلے 2.25 سالوں میں جناب چیئرمین 49 بلین روپیز سے زیادہ آپ کی ٹرانسمیشن لائنز پہ ہم نے اسپینڈ کیا, انویسٹمنٹ کی, اور پچھلے گرمیوں میں تقریباً 25,000 میگا واٹ جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوا. یہ ڈیفرنس ہے. آپ کے ڈسٹریبیوشن سسٹم میں انویسٹمنٹ ہوئی تقریباً آپ کا 79 بلین روپیز, جو بالکل انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا اس پہ, وہاں پہ ہم نے انویسٹمنٹ کی. آپ کی گریڈز پہ, فیڈرز پہ, پاور ٹرانسفارمرز پہ, آپ کے پول ماؤنٹڈ ٹرانسفارمرز پہ, آپ کی 11 kV لائنز پہ, ایک چیز آپ کو بتا سکتا ہوں. جناب چیئرمین, ہم لوگ ابھی آتے ہیں اس پہ, آپ کا یہ میں کہتا چلوں کہ ایل این جی کے حوالے سے, کیونکہ ایل این جی کا پروجیکٹ بھی ہے. 2017 میں جناب چیئرمین انہوں نے تریمو کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے, بڑی بات انہوں نے ڈیٹیل میں, لیڈر آف دی اپوزیشن, تقریباً 40% تقریر ان کی اسی پہ تھی. میں ایک کر کے آپ کو فیکٹ کے ساتھ بتاتا ہوں. 2017 میں یہ بڑی عجیب و غریب داستان ہے, سنتے رہیے گا. 2017 میں جناب چیئرمین پنجاب گورنمنٹ نے چوتھا ایل این جی پلانٹ جو ہے 1200 میگا واٹ کا 80 ارب روپے کا اپروو کیا, اور بالکل جس طرح مسلم لیگ نون کا سٹائل تھا کہ نہ لیفٹ دیکھو نہ رائٹ دیکھو, نہ دیکھو کہ یہ وائبل ہے نہیں ہے, کیا چیز ہے یا نہیں ہے.
جناب چیئرمین انہوں نے سیکیورٹی اگریمنٹس کے بغیر کوئی پاور پرچیز نہیں اگریمنٹ, کوئی گیس سپلائی اگریمنٹ نہیں, کوئی امپلیمنٹیشن اگریمنٹ نہیں, کوئی ری ایمبرسمنٹ اگریمنٹ نہیں, کسی قسم کے لیگل ایشوز سارٹ آؤٹ کرنے کے بغیر کیوں اوپر سے حکم آیا, میں کی بات آئی اور گورنمنٹ آف پنجاب کو فورس کیا گیا کہ یہ وہ پروجیکٹ کرے. اس کی وجہ سے کیا باتیں آئیں جناب چیئرمین, این پی سی سی آپ کا جو بجلی کا ادارہ ہے اس نے یہ لکھ کے دیا ہے فائل پہ کہ خدا را نہ کریں اس سیکٹر میں بھی جس طرح 500 kV لائنز پہ لوگوں کو ریزائن کرایا گیا, یہاں پہ بھی لوگوں کو ریزائن کر کے باہر پھینکا. این پی سی سی نے کہا خدا را نہ کریں یہ پلانٹ سال میں 90% ٹائم چلے گا ہی نہیں. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, 80 ارب روپے کا ٹیکہ, 64 ارب کا پہلے میں نے ندی پور کا بتایا, 80 ارب کا یہ, یہاں پہ ان کو بتایا گیا آن فائل ان رائٹنگ کہ یہ 90% ٹائم تو یہ کارخانہ چلے گا ہی نہیں, پھر بھی کرو بغیر کسی اگریمنٹس کے. آگے آ جاتے ہیں جناب اسپیکر, کوئی فائنینشل کلوز میں نے بتایا کچھ نہیں. اچھا سر, یہاں پہ جس وقت ہماری حکومت آئی تو بارودی سرنگیں جو باقی سیکٹرز میں بھی تھی, یہاں پہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے ماشاءاللہ وہ ایک خوبصورت سا تحفہ بارودی سرنگیں چھوڑ کے گئے. یہ تو دشمن بھی نہیں کرتا جناب چیئرمین. دشمن کا ملٹری کانفلکٹ میں یہ ہوتا ہے, آپ کہیں پہ جب جنگ ہوتی ہے وہاں پہ پہلے آپ بارودی سرنگیں لگاتے ہیں اور اس کا جنگ کے بعد آپ دشمن کو اس کا نقشہ دیتے ہیں کہ بارودی سرنگیں ادھر ادھر ہے. ہم لوگ وہ نقشہ ڈھونڈتے رہے, انہوں نے وہ نقشہ نہیں چھوڑا, یہ تو ہم نے آہستہ آہستہ نکالا. وہ بارودی سرنگ کیا تھی جناب چیئرمین, آپ کے اس پروجیکٹ پہ, تریمو کے پروجیکٹ پہ تقریباً 50% کام جو ہے وہ کر چکا تھا کانٹریکٹر, پیسے اس کو دیے نہیں گئے. پیسے کون دیتا جس وقت اپروولز نہیں تھی؟ کیوں؟ کیونکہ اوپر بھی نون کی حکومت, نیچے بھی حکومت, انہوں نے کہا 202 جھٹ کے حساب سے زور کے ساتھ لوگوں کو دھمکیاں دی اور وہ کرایا. جناب چیئرمین صرف اور صرف 15% ڈاؤن پیمنٹ ہوئی تھی. اس کے بعد جناب چیئرمین جس وقت نئی پنجاب کی حکومت آئی ان کے گلے میں یہ چیز پڑی ہوئی تھی. ہماری حکومت نے آ کے, ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ پی ایم نے, انہوں نے, ہم ساروں نے مل کے ان کے وہ اگریمنٹس پورے کرائے. یہ ٹیک اور پہ یہ ایل این جی کے اوپر ابھی میں آؤں گا جناب چیئرمین, کہ انہوں نے جس وقت یہ فائنینشل کلوزنگ کی یہ ان مشکل حالات میں ہم نے کیا. اس کے بعد مجھے ذرا ٹائم دیں گے جناب چیئرمین, مجھے اس نظر سے مہربانی کر کے آپ نہیں دیکھیں گے, مجھے پتہ ہے آپ ماشاءاللہ میاں والی کی آپ کی نظر ہے, ذرا ادھر دیکھیں بے شک. جناب چیئرمین آپ نہیں جناب چیئرمین نہیں, ہماری پارٹی کا ٹائم ہے, میری رخسانہ صاحبہ یہ بابا روان صاحب دیتے ہیں جی, یہ ٹائم میں ان سے لیتا ہوں. اجازت ہے جی, اجازت ہے. زندہ باد سر, ہو گئی. ابھی وہ غصے والی پٹھان والی نظریں ادھر پھیرے. جناب چیئرمین یہ وہ حقائق میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. جناب چیئرمین ہم لوگ آگے آتے ہیں. اچھا اس پہ جناب چیئرمین مزے کی بات یہ ہے کہ نہ گیس سپلائی کا اگریمنٹ نہ اور کوئی چیز, اور یہ کہتے ہیں جی بڑا ہم نے کام کیا. کون سا کام کیا؟ آپ نے تو دھکیل دیا ایک پروجیکٹ کو جس نے 90% ٹائم چلنا ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جناب چیئرمین یہ بھی میں بات کرتا چلوں, وہ سولر انرجی کے جو رینیوبل انرجی کا میں نے آپ کو بتایا جس کو ذبح کیا گیا, گلوٹین کیا 4000 میگا واٹ, اس کو کامیاب کرنے کے لیے کوئی خانچہ تو چلانا تھا نا جناب چیئرمین. اس پہ ذرا ہم لوگ ابھی آ جاتے ہیں. اس پہ یہ ابھی کڑی سے کڑی ملائیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کوئی 1 سی سی کا ٹیکہ نہیں ہے, یہ بڑے سی سی کا بڑا ٹیکہ ہے, 1000 سی سی کا ٹیکہ جناب چیئرمین. اچھا وہ کہتے ہیں نا سر کہ ہم لوگ گاؤں کے جو لوگ ہیں, ہم لوگ وہ جو بھینسوں کو لگاتے ہیں نا گائے کو, بڑا ٹیکہ, یہ وہ بڑا ٹیکہ انہوں نے انسانوں کو لگایا ہوا ہے. ٹھیک ٹھاک. اچھا جناب چیئرمین میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں اس پہ ڈیلز قطر کے ساتھ جو انہوں نے کی اور باقی جگہوں میں بڑے مزے کی, یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. جناب چیئرمین میں نے گزارش کی تو وہ مسئلہ لے ہیں نا, انہوں نے کوئی جھکنا بھی ہے, وہ ابھی تک نہیں آیا. اربوں روپے کے تو ہم لوگ بتا دیے انہوں نے, جھوٹ تو آہستہ سامنے آ رہا ہے. اچھا سر یہ ابھی ایل این جی کے چین کے اوپر ہم لوگ آتے ہیں. جناب چیئرمین ایل این جی کے انہوں نے 4000 میگا واٹ 6.5 روپے پہ جو بجلی آنی تھی وہ تو انہوں نے ختم کر دی. یہ ابھی مہنگی ایل این جی کے بارے میں سودے کر رہے ہیں. اچھا ابھی مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ ٹرمینلز لگا دیے, ایک ٹرمینل لگایا, دوسرا بھی آیا, اس پہ بھی آتا ہوں.
اور پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ گیس لینے کے لیے یہ 4 کارخانے بھی لگائے گئے بجلی کے، جس میں سے تریمو جو ہے وہ، پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، انہوں نے کہا جی یہ 90% ٹائم نہیں چلے گا، انہوں نے کہا 202، اور کانٹریکٹ میں لکھا کہ 70% انہوں نے ہر حالت میں گیس اٹھانی ہے، ٹیک اور پے کانٹریکٹ، یعنی کہ چاہے آپ کو استعمال آپ کریں نہ کریں، 70% سے کم آپ نے لی تو جرمانہ اپنی جیب سے آپ نے دینا پڑے گا۔ وہ جرمانہ کنہوں نے دینا؟ انہوں نے تو نہیں دینا نا جناب چیئرمین، وہ تو پاکستان کی عوام نے آپ کے ٹیرف میں دینا۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ میں آپ سے بتا رہا تھا جس وقت میں یہاں پہ قلمدان سنبھالا تھا تو میری ٹیبل پہ فائل آئی کہ ان کی حکومت نے 229 ارب روپے کا ٹیرف 1.5 سال سے بلاک کیا ہوا تھا، نہیں زیادہ کر رہے تھے کہ الیکشن آ رہا ہے اسے بھاگ رہے تھے ادھر ادھر۔ ہمارے اوپر وہ چیز آ گئی، وہ بارودی سرنگ سامنے ڈے 1 پہ 11 سپٹمبر سب سے پہلی فائل میری ڈیسک پہ 229 ارب روپے کا ٹیکہ ان کا، وہ ہمارے گلے پڑ گیا۔ بڑی مشکل سے ہم نے اس کو کنٹرول کیا جناب چیئرمین، اور پھر بھی میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ان کی یہ ساری چیزوں کے باوجود الیکشن ہار گئے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا جھوٹ نہیں چلتا۔ جناب چیئرمین آ جائیں آپ ان کے اس کانٹریکٹ کے اوپر۔ انہوں نے جناب والا قطر کے ساتھ انہوں نے 13.37% پہ آف برینٹ کا 5 کارگوز کا 15 سالوں تک انہوں نے کانٹریکٹ کیا اور 10 سال تک پرائس بھی لاک کر دی۔ یہ بھی بڑے مزے کی یہ چیز ہے۔ 11 مہینے بعد جناب چیئرمین گورنمنٹ نے ایک دوسرا کانٹریکٹ سائن کیا آپ کا ایک دوسرے ٹرمینل کا، اور وہ تقریباً 11.99% پہ 11.99% پہ 11 مہینے بعد ورسز بمقابلہ آپ کا 13.3%۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد جناب والا یہ ہے کہ آج کی آپ پرائس لے لیں برنٹ کی تیل کی $70 کے قریب تو یہ تقریباً جناب والا، ابھی سنتے جائیں، یہ بھی وہ بڑا ٹکا ہے، یہ جناب والا تقریباً آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جی ہاں جی یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں جناب، یہ جناب والا آپ کو جو یہ تقریباً آپ کو جناب والا یہ آپ کا جو اثر پڑ رہا ہے، اثر اس ساری چیزوں کا پڑ رہا ہے، یہ تقریباً نیکسٹ ایئرز کے مقابلے میں سالانہ تقریباً 50 ارب روپے کا یہ جو ہے یہ آپ کو ایشو پڑ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں ایل این جی ٹرمینلز پہ ابھی ہم لوگ بات لاتے ہیں جناب چیئرمین، یہ پی ایم ایل گورنمنٹ میں جو ٹیک اور پے کانٹریکٹ اس پہ بھی آتے ہیں، اس کا جناب والا یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اس اوپر والے پہ میں بھی آتا ہوں، اس کے ساتھ لنک کر کے آپ کو بتاتا ہوں جناب چیئرمین۔ ایل این جی ٹرمینل جو 600 MMCFD ان کا تھا، فکس چارجز انہوں نے رکھے تھے کہ آپ یہ استعمال کریں یا نہ کریں، آپ کو جناب چیئرمین $5 لاکھ دن کا آپ کو دینا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ پوری کیپیسٹی پہ چلائیں یا جو بھی کریں، اس کا لب لباب یہ ہے جناب والا کہ آپ کے 2 ٹرمینلز کا فرق جو بنتا ہے، ٹرمینل 1 کا اور ٹرمینل 2 کا، 2 ٹرمینلز ساتھ لگ رہے ہیں کچھ مہینوں کے ڈیفرنس میں، تقریباً سال کا 2.5 ارب روپیہ کا ڈیفرنس ہے۔ کتنا؟ 2.5 ارب روپیہ آپ کا ڈیفرنس آ رہا ہے، 2.5 ارب روپیہ جناب چیئرمین۔ ہمارا سوال ہے وہ کیوں آ رہا ہے، کہاں پہ آ رہا ہے؟ اس 11 مہینے کی پیریڈ میں کیا ایسی چیز ہوئی کہ آپ نے یہ ڈیفرنشل ریٹ کیے؟ وہ کیا ڈیفرنسز آئیں؟ یہ وہ خانچے ہیں جناب چیئرمین ہم لوگ جو آپ کو بتا رہے ہیں جناب چیئرمین۔ ابھی آپ کو یہ میں بتاتا ہوں کہ ہماری حکومت نے آ کے ابھی قطر کے ساتھ جو ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے، جو نیا کانٹریکٹ، ایک کانٹریکٹ ایکسپائر ہوا اور نیا کانٹریکٹ ہم لوگ لا رہے ہیں کم ریٹ پہ 10.2 پہ ہم نے کیا، اس کا فائدہ کتنا ہوا جناب چیئرمین؟ اس کا فائدہ آپ کو تقریباً آپ کو سیونگ $3.5 بلین 10 سالوں میں انشاءاللہ۔ یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جناب چیئرمین، یہ کوئی بھی چیز، یہ نیشنل اسمبلی کا ریکارڈ ہے، یہ فیکٹس اینڈ فگرز پہ میں بات کر رہا ہوں جناب چیئرمین۔ یہاں پہ آپ اندازہ لگا لیں کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ وہ کانٹریکٹ سائن کرتی ہے 2 ٹرمینلز پہ، ٹرمینلز کے ریٹ میں، جو خانچے آپ کہہ دیں، جو مرضی اس کو کہہ دیں، وہ ماشاءاللہ یہ ٹیکہ دیتے ہیں قوم کو
2.5 अरब रुपए साल का, जितने साल टर्मिनल चलेगा आप ये अंदाजा लगा लें, जितने साल फिक्स एक्सपेंडिचर, फिक्स कर दिया चार्ज, टर्मिनल चले ना चले, चाहे आप जनाबे वाला मियां वाली में कोई इस्तेमाल करें ना करें, आपने वहां पे इस टर्मिनल को $5 लाख दिन का देना है, दिन का। वो टीका तकरीबन आप अंदाजा लगा लें जनाब चेयरमैन 2.5 अरब रुपए दिन का, और आपका साल का। और यहां पे हम लोग इमरान खान साहब ने रीनेगोशिएट करके, खुद जाके बातचीत करके अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को 10 साल के ऊपर 507.5 अरब रुपए का फायदा दिया। ये डिफरेंस है जनाब चेयरमैन। अच्छा जनाब चेयरमैन, अभी आते हैं आगे, और भी थके तो नहीं है जनाब चेयरमैन? आप ना थके, आप मतलब मस्ती खेल खान साहब किधर हैं? वो आपके नेबर हैं, उनकी तरफ आप देखें, मेरी तरफ बेशक ना देखें। शाहिद खान भी आपके दरिया के उस पार है, उनकी तरफ देखें। मैं हरीपुर में हूं, मैं ऊपर हूं, इधर ना देखें जनाब चेयरमैन। अभी आ जाते हैं जनाब चेयरमैन इस पे। अच्छा, मजे की बात, ये सारा कुछ करने के लिए ना जनाब चेयरमैन, इन्होंने क्या करना था कि अभी LNG लानी थी जल्दी जल्दी, हर चीज जल्दी जल्दी वहां पे, कि जी ये प्लांट 90% टाइम ना चले पर आपने इसको थ्रू कराना है। फिर उन्होंने क्या किया कि जी इसको LNG को पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिक्लेयर कर दो, पेट्रोल डिक्लेयर कर दो। और भाई वो गैस है, ये पेट्रोल है, ये लिक्विड है, वो गैस है, उसको आप जरूरी आपने धौंस के आपने करना है। उसके ऊपर भी साजिश। वो आज सर्कुलर डेट, इसकी वजह से आपके गैस के सेक्टर में जो पहले होता ही नहीं था, 350 अरब रुपए का सर्कुलर डेट इसकी वजह से लगा हुआ है। ये गैस की इनकी गलत पॉलिसी की वजह से आज हमारी हुकूमत इसको देख रही है जनाब चेयरमैन। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं, GIDC गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, बड़े इन्होंने उछले, नीचे कूदे, इधर हो लेफ्ट को कूदे, लेफ्ट राइट को कूदे। जनाब चेयरमैन मैं गुजारिश कर रहा हूं, वो चटाई लाए ना सर, इन्होंने वो झुकना है, वो किधर है? मैं तो काफी अरबों का मैंने आपको बता दिया। वो वज़ीर आज़म साहब मुझसे पूछेंगे कि भाई तुमने उमर बात की है चटाई के मतलब वो लाए हो, इनसे इन्होंने झुकना था, नहीं झुके अभी तक, कैसे झुकेंगे? शर्मिंदा हो के सर सारी नीचे करना है, और क्या करना। चले अच्छा जी जनाब चेयरमैन आ जाएं। GIDC 295 अरब रुपया, 295 अरब रुपया। दूसरा ये कितने सीसी का टीका होगा जनाब बताइए? 2000 सीसी का टीका। ये तो कोई हाथी भी इसको बर्दाश्त ना करे जनाब चेयरमैन। ये 295 अरब रुपया GIDC का किधर गया? हम लोग ढूंढते रहे फाइलों में, नहीं मिला, किधर? और फिर करते हैं कि हम लोग मासूम हैं, हमारे खिलाफ ये चाराजोई कर रहे हैं, हमें ये पूछते हैं, हमसे पूछा ना जाए, हम लोग ये सारा हड़प करेंगे। ये तो जनाब वो वेल मछली जो आपकी 100 टन की होती है, समुद्र बहरिया अरब में वो जा रही होती है, वो भी इतना निकल ना सके, निकलेगी डकार तो मारेगी। यहाँ पे तो डकार भी नहीं मारा जा रहा जनाब चेयरमैन। मसला सारा ये बना हुआ है, मसला ये बना हुआ है। अच्छा जी आ जाएं जनाब चेयरमैन, आगे आ जाते हैं। ये सारी चीजें आगे आ जाते हैं जनाब चेयरमैन। अभी मजे की बात है, आ जाते हैं कर्जों पे। कर्जों के बारे में बड़े उछले कूदे, लेफ्ट हुए, राइट हुए, सारा कुछ हुआ। कर्जों का जनाब चेयरमैन मैंने आपको वही रिपोर्ट आपको बताई, मैं अभी आपको फिर से उसके बारे में बता देता हूं कि जो इनकी प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट थी वो क्या कहती है कि इन्होंने कर्जे लेने हैं, इन्होंने ये सारी चीजें करनी है। अच्छा ये जनाब चेयरमैन, which will require the government to borrow more, गलत पॉलिसीज किसकी? मुस्लिम लीग नून की। कौन सी रिपोर्ट? आपकी प्लानिंग कमीशन की 2018 की रिपोर्ट, रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मैं आपको बता रहा हूं जनाब चेयरमैन। यहां पे आपको ये बताऊं, ये बड़े उछले, इन्होंने कहा जी पाकिस्तान का डेट टू GDP रेशो जो है वो बड़ा है। जनाब चेयरमैन रिकॉर्ड आप उठा के देख लें, मेरे पास रिकॉर्ड सारे का सारा मौजूद है, बैनुल-अक़वामी दुनिया का भी है। डेट टू GDP एक वबा फैली है दुनिया में, शायद इनको उसका पता नहीं है, ये मुख्तलिफ जगहों में है, कोई बाहर है, कोई इधर है, कोई लेफ्ट है। जनाब चेयरमैन पाकिस्तान कोई मरीख पे तो नहीं है, यहीं पे है। ये इमरान खान साहब की पॉलिसीज की वजह से पूरी दुनिया, मोदी सरकार देखें उसने कहा लॉकडाउन करो, ये करो, हमारे एक टार्जन जो है वो सिंध में, वो उठ के उन्होंने सारी मईशत सिंध की तबाह कर दी। इमरान खान साहब ने कहा नहीं भाई नहीं,
یہاں پہ جو محل میں رہتے ہیں ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مزے سے بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھیں گے، آپ کا کیبل ٹی وی بیٹھیں گے، آپ کا جناب والا اثر پڑے گا تو ہمارے محنت کش لوگوں پہ پڑے گا۔ کووڈ کے باوجود دنیا کا اوسطن ایوریج ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 13% بڑھی ہے، پاکستان کی جناب چیئرمین صرف 1.7% بڑھی ہے۔ اچھا جی، آ جائیں جناب چیئرمین، میں ابھی آپ کو یہ اکنامک سروے، اس کو میری گزارش ہے سارے اپوزیشن کے ساتھ کو پڑھا کریں غور سے، مزے کی کتاب ہے، اس پہ جناب والا آپ آ جائیں، بڑے اچھلتے ہیں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو پہ۔ میں بالکل پیج نمبر بتاؤں گا سر، پیج نمبر یہ گراف اٹھا کے نا 185 کہتے ہیں او جی پاکستان کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھ گیا، اس پہ بھی آتا ہوں۔ او بھائی کیسے نہیں بڑھے گا، آپ نے تو بارودی سرنگیں لگائی تھی، آپ نے بیڑا غرق کیا تھا۔ میں آپ کو فلو چارٹ بنا کے دو ڈیفیسٹ جناب چیئرمین، فسکل ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چڑھے گا آپ کی غلط ایکسچینج ریٹ پالیسیز کی وجہ سے۔ $100 پہ آپ نے $100 فی ڈالر پہ آپ نے رکھا، 4 سال رکھا، انہی کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے اسی پالیسی کو نگیٹ کیا، وہاں سے ڈی ویلیویشن شروع ہوئی، صحیح کام کیا کیونکہ پہلے پالیسی غلط تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس فکس ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے جناب چیئرمین آپ کے امپورٹس بڑھی، آپ کی امپورٹس میں اضافہ ہوا، آپ کا سستی کنزیومر گوڈز کی چیزیں آئیں ملک میں، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا، آپ کے ریزروز پہ فرق پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بیرونی ملک سے قرضے زیادہ اٹھائے۔ اس چیز کو اپنی میں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جس وقت انسان میں میں آتی ہے جناب چیئرمین غرور کا لبادہ رب العزت کے ساتھ اچھا لگتا ہے، انسان اس کی کوشش بھی کرے اس کو چھونے کی، رب العزت اس کو نیچے کر کے دکھاتا ہے۔ ان کی اس میں کی وجہ سے ملک کو، علی محمد بھائی ابھی آپ یہ مجھے بتائیں گے کتنے سی سی کا ٹیکہ ہے؟ 23 سے 24 ارب ڈالر کا ٹیکہ انہوں نے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب کا، ایکسچینج ریٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے 23 ارب ڈالر کا ٹیکہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہمیں لگا کے گئی، اور اس کا کچھ فائدہ نہیں ملک کو۔ اکانومی آپ کی فلیٹ، یہ کہتے ہیں جی بڑی اکانومی، اور بھائی اپنی پلاننگ کمیشن کی رپورٹ آپ مسترد کر دیں، ہم لوگ کہیں گے ٹھیک ہے، یا آپ جھوک کے کہہ دیں ہمیں کہ جی ہم نے غلط بیانی کی، ہم لوگ آپ کو معاف کرتے ہیں۔ بھائی کچھ تو مانو، اس پہ آ جائیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا زیادہ، ایکسچینج ریٹ آپ کا اوور ویلیوڈ، امپورٹس آپ کی بڑھ رہی ہیں، قرضے آپ اٹھا رہے ہیں۔ 2013 میں اور ابھی تک جناب چیئرمین میرے پاس اکنامک افیئرز ڈویژن کا قلمدان میں موٹا موٹا آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان ایکسٹرنل سورسز سے تقریباً 10 سے 11 ارب ڈالر اپنا بورو کرتا ہے۔ 2013 تک ٹرینڈ کیا ہوتا تھا؟ تقریباً اس کا 50% حصہ، 5 ارب ڈالر آپ کا استعمال ہوتا تھا آپ کا جناب والا قرضے کی سود ادا کرنے کے لیے بیرون ملک، اور اس کے ساتھ باقی پرنسپل ری پیمنٹس۔ 50% اور حصہ استعمال ہوتا تھا جناب والا کس لیے؟ آپ کا بجٹری سپورٹ کے لیے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے لیے ایٹسیٹرا۔ ان کی حکومت میں کیا ہوا جناب چیئرمین؟ جو انہوں نے قرضے، وہ 23 ارب ڈالر جو انہوں نے لیے اور تندور میں جھونک دیے، جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کم از کم میاں والی کو تندور نان بائی کو یا کسی کو تندور والے کو کہتے ہیں یار کوئی 4 نان تم مجھے یہ پکا لیتے، اس 24 ارب ڈالر کے ساتھ وہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اس وقت تندور میں جل گئے ہیں، راکھ ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے جناب چیئرمین آج ہمیں جو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، یہ وہ بارودی سرنگ ہے جس کا یہ نقشہ ہی نہیں دے کے گئے، جو نقشہ دشمن کی فوج دیتی ہے انہوں نے نہیں دیا۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ آج جو ہم لوگ بورو کرتے ہیں اس کا 90% حصہ، 10 سے 11 ارب ڈالر ہم لوگ بورو کرتے ہیں، جو پہلا بھی یہی ٹرینڈ تھا، 90% حصہ ہم لوگ ان کے ان غلط قرضوں کی وجہ سے ہمیں انٹرسٹ میں صرف دینا پڑ رہا ہے۔ یہ فرق ہے۔ آ جاتے ہیں جناب چیئرمین، یہ کہتے ہیں جی ہمارا ڈیٹ ٹو جی ٹی پی، او بھائی آ جاتے ہیں پھر، آ جائیں پھر ہم آ جائیں، آپ کو میں ذرا حقیقت دکھاتا ہوں۔ یہ لوگ پیج 185 کی بات کرتے ہیں، جناب والا ذرا سا آگے آ جائے نا، وہ کہتے ہیں کہ جب بات پارشل ٹروتھ نہ بتایا کریں، جب سچ کہتے ہیں تو جب بات کرتے ہیں پھر پوری کریں۔ آپ کا جناب چیئرمین پیج 190 پہ ڈائیگرام ہے اکنامک سروے کا، اس پہ آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے شارٹ ٹرم بوروئنگ کو، یعنی کہ چھوٹے مدت کے قرضوں کو انہوں نے ایکسلریٹر دیا، اور بورو کرتے رہے اور بورو کرتے رہے اور قرض لیتے رہے۔ شارٹ ٹرم جناب والا یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے
کہ آپ شارٹ ٹرم میں جائیں گے بوروئنگ کے لیے، اس کا انٹرسٹ ریٹ کیا ہوگا، وہ بھی ہمارے گلے۔ ایک بڑا سا ٹیکہ بھی آپ اس کا بھی مجھے سی سی بتانا، یہ بھی اربوں روپے کا ٹیکہ ہے، عقل سے باہر۔ یہ وہ ٹیکے ہیں جناب چیئرمین جو آپ کو بتا رہے ہیں ابھی۔ جناب چیئرمین یہ آپ اس کو دیکھیں، یہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آ کے ہم نے اس ٹرینڈ کو ٹھیک کیا ہے۔ کون کون سی چیزیں ان کی ٹھیک کریں؟ پھر ہمارے ساتھی کہتے ہیں یار آپ ماضی کی بات نہ کرو۔ بھائی ماضی کی نہیں کریں گے، آپ نے تو دلدل میں پھنسا دی ہے۔ آپ دلدل میں سے نکلنے کی ہم لوگ وہ داستان تو لوگوں کو بتائیں گے کہ ادھر ادھر تک ہم لوگ پھنسے ہوئے تھے، سانس ہم لے نہیں سکتے تھے۔ یہ کہتے ہیں جی ہم نے 100 روپے پہ ڈالر کو رکھا ہوا تھا اور ہمارا جو ہے بڑا زبردست جو ہے وہ ہارٹ ریٹ ٹھیک۔ او بھائی یہ وہی بات ہے، بندے کو گلا آپ گھونپ دیں اور کہے یار یہ تو سانس بالکل میں نے اس کا سانس لینے کی مقدار کم کر دیا، آکسیجن یہ کم لے رہا ہے۔ او بھائی آپ نے تو اس کا گلا ہی ختم کر کے رکھ دیا۔ یہ انہوں نے معیشت کے ساتھ کیا۔ آ جائیں جناب والا، انٹرسٹ کاسٹ ان کی زیادہ، سارا بیڑا غرق انہوں نے کیا۔ اچھا ڈیٹ کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا جناب چیئرمین۔ ابھی آگے مزے کی بات آتے ہیں، یہ اس میں بھی آ گئی۔ پھر آتے ہیں ابھی انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی۔ راجہ صاحب مجھے بڑی بےتابی سے دیکھ رہے ہیں کہ یار پیپلز پارٹی کا بات نہیں کر رہا بندہ، میں انشاءاللہ اس پہ بھی آ رہا ہوں، میرے محترم ہیں جناب چیئرمین۔ یہاں پہ ہم لوگ ابھی آتے ہیں، یہ تو پوری کی پوری باتیں میں نے کر لی۔ ابھی آگے بجٹ کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں جناب چیئرمین۔ یہاں پہ ماشاءاللہ یہ بڑی عجیب سی رپورٹ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے جناب چیئرمین، انگریزی میں ہے، میں اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ یہ کہتے ہیں جی کے پی میں کیا ہوا، تو پنجاب میں کیا ہوا، تو بلوچستان میں کیا ہوا۔ جناب چیئرمین 9 children among 11 mauled by stray dogs in لاڑکانہ، کہ 11 بچے آپ کے جو ہیں ان کو آوارہ کتوں نے جو ہے وہ کاٹا ہے۔ کون سی جگہ میں بھائی جان، آپ کا کون سی جگہ ہے لاڑکانہ، کون سی جگہ میں ہے، کون سی جگہ میں سر؟ وہاں پہ آپ ذرا لسٹ نکالیں نا، لاڑکانہ سے ہمارے کون سے آنریبل ممبر ہیں یہاں پہ جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں لاڑکانہ کو۔ سر جی مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہماری یہ جوتیاں کھیڑی، ہم لوگ اس کو کھیڑی کرتے ہیں، ہماری گھس گئی ہے۔ ہم لوگ جاتے ہیں اپنے حلقوں میں، محلوں میں، بانڈوں میں، آپ کے گاؤں میں، ہم لوگ ہر جگہ جاتے ہیں، آج سے نہیں سالہ سال جاتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے۔ لوگوں کے دل میں رب العزت کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے، جتا دیتے ہیں، ہار بھی جاتے ہیں۔ یہاں پہ تو جو سرکار جناب والا پرچی سرکار پہ آئے ان کو اس چیز سے کیا غرض، وہ تو بس اللہ ہی مالک۔ ان کو تو جناب والا ایک پرچے کے ذریعے آپ کسی کو بنا دیں، نہ آپ بانڈے میں جائیں گے، نہ آپ نے ووٹ کبھی زندگی میں مانگی ہوگی، آپ کو کیا معلوم کہ لوگوں کی کیا وہ ہیں ضروریات ہیں۔ آ جاتے ہیں جناب والا کارکردگی کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ حماد اظہر صاحب نے اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا اس دن، انہوں نے کہا تھا جناب جتنی انویسٹمنٹ یہ سندھ میں، یہ کہتے ہیں اس کو تو کیلیفورنیا بن جانا چاہیے تھا۔ میں ابھی بات بتاتا ہوں نا جناب چیئرمین، اور جناب چیئرمین مستی خیل خان کو دیکھیں، وہ باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں نا کدھر ہیں، نہیں شاہد بھائی، وہ مستی خیل خان صاحب آپ ادھر دیکھیں، کوئی بات کریں، وہ اپنی پارٹی کا ٹائم لے رہے ہیں۔ جناب چیئرمین یہ میرا اور میری پارٹی کا ٹائم ہے، مجھے شاہد بھائی اپنا ٹائم پلیز۔ جناب چیئرمین یہ پارٹی کا ٹائم ہے، ان کا اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جناب چیئرمین میں آپ کو بتاتا ہوں، ماشاءاللہ گورنمنٹ آف سندھ، ان کی رپورٹ کارڈ ہے میرے سامنے، ماشاءاللہ۔ اس دن فواد چودھری صاحب جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو ان کو تحش آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں بات کیوں کرتے ہیں، ہماری بات کرتے ہیں۔ جناب والا سندھ کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ سندھ کی عوام کی نمائندگی یہ نہیں کرتے ہیں تو ہم لوگ تو کریں گے۔ یہ میرے سارے ساتھی سندھ کے ایم این ایز، یہ کراچی کے ایم این ایز، یہ کیا سندھ کا حصہ نہیں ہے؟ ان کے بارے میں بتاتا ہوں جناب والا۔ آ جائیں رپورٹ کارڈ سندھ حکومت، تقریباً آپ کا جناب چیئرمین آپ کا یہ بنتا ہے $1.419 بلین۔ کتنا؟ $1.419 بلین۔ یہ ابھی اس کو آپ ذرا کیلکولیٹر ماریں نا جی، ذرا اس کو روپی میں کنورٹ کریں 1.5 بلین کو، تقریباً آپ کا میرا خیال ہے یہ تقریباً جھٹکے صاحب کروں جی 150 ارب روپے سے بھی زیادہ، یہ تقریباً آپ کا انسپینٹ سندھ حکومت کا انسپینٹ انڈسپرسڈ کن پروجیکٹس کا، جن پروجیکٹس کی گارنٹی فیڈرل حکومت گورنمنٹ آف پاکستان نے لی ہے کتنے سالوں سے۔ میں پروجیکٹس کے نام آپ کو بتاتا ہوں جناب چیئرمین، یہ ریکارڈ کیسا ہے، نام ایگزیکٹ میں نے جو باتیں کی ہیں ریکارڈ پہ، آن دا ریکارڈ، آن فیکٹس بات کر رہا ہوں۔ ادھر ادھر کے ہم لوگ کہتے ہیں ڈڈوزے پٹنا، وہ میں نے نہیں کوئی بات کی جس طرح یہ لوگ کرتے رہے۔ جناب چیئرمین وہ چٹائی تو لے آئیں،
وہ ابھی تک یہ لوگ اس پہ نہیں آئے ہیں. انہوں نے جھکنا ہے, سجدے کرنے توبہ کے. چلیں رات کو کر لیں رب العزت کے حضور. جناب چیئرمین, کراچی موبلٹی پروجیکٹ انڈسپرسڈ $378 million. سندھ بیراج امپروومنٹ پروجیکٹ $267 million انڈسپرسڈ. اور یہ کون سے ہیں جناب چیئرمین؟ ان سے سندھ, یہ آپ کا جناب والا, میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا سندھ یہ تقریباً آپ کا 2018 سے ابھی تک یہ ڈیلے میں جا رہا ہے. 36 مہینے ڈیلے. کیوں ڈیلے؟ وہ بھی مزے کی بات بتاتا ہوں. اس کے ساتھ کیا ہونا تھا؟ اس پروجیکٹ کے ساتھ, آپ کا سندھ بیراج امپروومنٹ پروجیکٹ کے ساتھ جناب چیئرمین کیا ہونا تھا؟ آپ کی گدو اور سکر بیراج کی سٹرینتھننگ ہونی تھی, اور آپ کی سندھ ڈپارٹمنٹ آف اریگیشن کو سٹرینتھن کرنا تھا, اس کو طاقتور بناتا تھا. جا کے وہ کھالوں کو دیکھیں, چیک کریں, پانی کی چوری نہ ہو, یہ چیزیں نہ ہو. جناب چیئرمین 18 مہینے کی ڈیلے کیوں آئی؟ کیونکہ پروجیکٹ مینیجر یونٹ جو ہے وہ نہیں بنایا گیا اور نہ ہی اکاؤنٹ کھولا گیا. کیوں نہیں کھولا گیا؟ بوروئنگ کر رہے ہیں آپ بین الاقوامی دنیا سے وایا اکنامک افیئرز ڈویژن گورنمنٹ آف پاکستان. آپ وہاں سے گارنٹی لے رہے ہیں, اور آپ یہ چیزیں ڈیلے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے عوام کو ٹیکہ لگانا ہے, آپ نے ان کا پانی عام ذمہ دار کا چوری کرنا ہے, اس لیے آپ یہ نہیں کر رہے ہیں. یہ اس کے ساتھ بندش ہونی تھی, یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. جناب چیئرمین, سر میری پارٹی کا ٹائم ہے, میری مرضی, میری پارٹی, مجھے آپ لوگ دے رہے ہیں ٹائم؟ دے رہے ہیں سر. خواب بات ختم. نہیں, وائنڈ اپ کریں. بات ختم سر. آج سر بات ہی ختم. مجھے تھوڑا سا اور دے دیں سر. آپ کا یہ آ جائیں سر, آپ کا جناب والا, آپ کا سندھ اریگیشن ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی $89 million انسپینٹ. آپ کا سپورٹنگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انویسٹمنٹس ان سندھ پروونس $96 million انسپینٹ. اچھا, ابھی خرچ نہیں کیے, انسپینٹ. پیسہ موجود ہے, خرچ نہیں کیے. اس سے اور بڑی لاپرواہی, اس سے اور زیادہ آپ کا, میں کیا سمجھتا ہوں, آپ کا مطلب رپورٹ کارڈ یہ فیل, ایف. آپ کا میٹرک میں آپ ایف لیتے ہیں, آپ آگے نہیں جا سکتے. سندھ حکومت جس کے بارے میں بہت بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں, جناب نااہل. اچھا جناب اسپیکر آ جائیں, آپ کا آ جائیں جناب والا, یہ سندھ ایگریکلچرل گروتھ پروجیکٹ جناب والا, یہ تقریباً اس کا بہت ہی ویک. اس سے فائدہ کیا ہوتا کہ آپ کے جو کاشتکار ہیں ان کو آپ کی ویلیو چین میں مدد ہوتی, ان کی کاشت بڑھانے میں مدد ہوتی. انسپینٹ. آپ آ جائیں جناب والا, یہ ابھی میرے ساتھی موجود ہیں کراچی کے MNAs. کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروگرام $61 million انسپینٹ. پیپلز پارٹی کو کیا لگے کراچی سے؟ کراچی تو PTI کا گڑھ ہے, یہاں پہ تو انہوں نے سپینڈ ہی نہیں کرنا. وہ تو کہتے ہیں جی وفاق جانے, اور مطلب ہم نے تو کرنا ہی نہیں. کراچی کے مقیموں سے, کراچی کے لوگوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت یہ بدلہ لے رہی ہے کہ وہاں پہ پیسے نہیں خرچ کر رہی ہے. پیسہ موجود ہے جناب چیئرمین, پیسہ موجود ہے بجٹ میں, پیسہ ان کے پاس موجود ہے, سپینڈ نہیں ہو رہا, یہ خرچ نہیں ہو رہا. یا آپ پوچھئے گا, دشمنی نکال رہے ہیں, بدلہ نکال رہے ہیں. جناب چیئرمین, میونسپل سروسز پروگرام, آپ کی میونسپیلٹی پروگرامز $16 million انسپینٹ. یہ وہ چیزیں ہیں. اچھا, کمپیٹیٹو اینڈ لیویبل سٹی آف کراچی پروجیکٹ 2019 میں سائن ہوا, ہماری حکومت تھی. جناب چیئرمین, $225 million خرچ نہیں ہوا. کتنا؟ 225. یار کس کوئی وہ فگر ماریں ذرا, آپ روپے کا اس کا نکالیں. 225 ملین کو ٹائمز 145 کریں, بتائیں. اربوں روپے کے پروجیکٹس. کراچی واٹر اینڈ سوریج سروسز جناب چیئرمین 2019 میں سائن شدہ. آپ کا تقریباً یہ ٹوٹل پروجیکٹ تقریباً آپ کا جناب چیئرمین $80 million, $8 crore ابھی تک خرچ نہیں ہوا. کون سی جگہ میں؟ کراچی سوریج اینڈ واٹر سروسز پروجیکٹ. آپ کی کیا ضرورت نہیں ہے وہاں پہ؟ یہ میں ابھی کرتا ہوں. اچھا جناب, یہ ادھر ہی رکھیے گا سر, مہربانی کریں. آپ کا جناب چیئرمین, یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ کا 80 ضربے, یہ آپ کا جناب والا بن جاتا ہے. یہ
12.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है कराची वाटर एंड सर्विसेज का, अनस्पेंड नहीं खर्च हुआ। अच्छा आगे आ जाते हैं जनाब वाला, कराची में सिंध डिजास्टर रेसिलियंस 2016 का सैलाब किधर आया था, लोग दर बदर फिर रहे थे, उस पे से अभी तक $26 मिलियन, यानी कि जनाबे वाला 26 आप करें तो ये तकरीबन 4 अरब रुपए जो है अभी तक खर्च नहीं हुआ। 2016 से सैलाब आया गया, लोगों का क्या हुआ पता नहीं, ये पैसा किधर गया जनाब चेयरमैन, हम लोग तो आंखों के मतलब खून के आंसू रोते हैं। जनाब चेयरमैन ये अभी आप आ जाएं, ये भी बड़े मजे का है, प्रोविंशियल जनाब चेयरमैन आप साथी टाइम देते यार नहीं अभी डॉक्टर साहब मुझे सर मुझे 10 मिनट देने, मैं वाइंड अप करता हूं। जनाब चेयरमैन 328 किलोमीटर का सिंध प्रोविंशियल रोड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट 2016 का चल रहा है, अभी तक $33 मिलियन का मुराद है, 4.5-5 अरब रुपए अभी तक खर्च नहीं हुआ। ये सारे के सारे मैं प्रोजेक्ट करूं जनाबे वाला तो आप अंदाजा लगा लें जनाब चेयरमैन कि आपका तकरीबन आपका इस वक्त तक जो प्रोजेक्ट्स आपके नहीं आपके चल रहे हैं, तकरीबन आपका जनाब चेयरमैन ये बन जाता है 220 अरब रुपया सिंध हुकूमत के साथ पड़ा हुआ है, तिजोरी में पड़ा हुआ है, सालों साल पड़ा हुआ है, उस पे आप मैं हम सारे पाकिस्तानी सूद दे रहे हैं, पर इनकी जो है वो इनके कानों पे एक जो भी नहीं रिंगती। क्यों? क्योंकि इनका तो मुफ्त का पैसा हुआ है, कोई खांचा इधर लगा हुआ है तो कोई खांचा उधर है। वहां पे जो लोग रोते हैं कि हमारा पानी चोरी हो रहा है, वो प्रोग्राम मौजूद है जिसके ऊपर आप उसका तदारक कर सके, पर स्पेंड इन्होंने नहीं करना। जनाब चेयरमैन ये तो बातें आ गई, इनकी फैक्ट शीट मैंने आपके सामने रख दी है। आ जाते हैं जनाब चेयरमैन, ये कहते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या कर रही है। जनाब चेयरमैन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताया एनर्जी पॉलिसी ठीक की, इन प्रोजेक्ट्स की पैरवी कर रहे हैं, कराची के लिए पैकेजेस दे रहे हैं, पूरे पाकिस्तान का सिस्टम हम लोग ठीक कर रहे हैं। ये तो उनको तंग करेगी ना जनाब चेयरमैन, क्योंकि जिस वक्त ये फील्ड में जाएंगे तो लोग पूछेंगे साईं उन्होंने तो पीटीआई वालों ने आके कर दिया तो आप लोगों ने क्या किया, या फिर नून वाले हमारे साथी जाएंगे तो वो कहेंगे जी आप ये काम कर रहे हैं, उन्होंने तो पीटीआई वालों ने कर दिया, आपने कहा क्या किया। आ जाए जनाब चेयरमैन, जो जिस चीज से इनको खौफ है इस बजट में, क्या चीज, आपका तकरीबन कम आमदनी वाले 4 से 6 मिलियन यानी कि 40 से 60 लाख घराने, उनके लिए जनाबे वाला बिला सूद 5 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री लोन, बगैर सूद के आपको कर्जा। इमरान खान साहब की सरबराही में ये पैकेज बने हैं, इन्होंने कह रहे हैं ये करो। अच्छा इसके साथ साथ आपके दही इलाकों में जो हमारे काश्तकार हैं उनके लिए जनाब चेयरमैन 2.5 लाख रुपए का आपका बगैर सूद के कर्जा। ये लोग कहेंगे जी 2.5 लाख से क्या होता है। जनाब चेयरमैन उस शख्स से पूछें जो पहले इंतजार करता है कि जमीन वतर में है नहीं है, फिर वो हल लगाता है, फिर वहां पे वो बीज बोता है, फिर इंतजार करता है, उसकी रखवाली करता है, केड़ लगाता है, उसके बाद वो जाके उसकी कटाई करता है और मार्केट में जाके बेचता है, वो पेस्टिसाइड वो बाकी चीजें, उसके लिए ये लोन है। ये अमीर लोगों के लिए नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है वतर क्या चीज है, उनको पता नहीं है कि कटाई क्या चीज होता है। अमीर लोगों के लिए जो यहाँ पे बड़े बड़े वो हैं, इनको क्या पता कि तपती हुई धूप में आप कटाई के लिए जाते हैं तो कितना पसीना निकलता है, कितना आपको पानी पीना पड़ता है, इनको क्या गरज। ना भी चेयरमैन आ जाएं, आपका एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स के लिए आपको 2 लाख का लोन यहाँ पे इमरान खान साहब दे रहे हैं। ये वो चीजें जिसके लिए इनकी रात की नींदें उड़ गई हैं जनाब चेयरमैन। ये आपके ग्रास रूट्स लेवल के लिए आपका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का तोहफा। टेक्निकल ट्रेनिंग, हुनर जिस शख्स के हाथ में हो जनाब चेयरमैन, वो एक कमाऊ आदमी बन जाता है, वो जाके कमाता है, घराना उसका संभल जाता है, वो एक थम होता है। उसके लिए जनाब वाला एक शख्स के लिए हर एक हाउस होल्ड से, हर एक घराने से एक शख्स की टेक्निकल ट्रेनिंग मुफ्त। आपकी जनाब वाला 3 लाख लोगों के लिए 3 लाख रुपए जो है वो आपके कम आमदनी घरानों के लिए आपका जो है लोन, लो इनकम इंडिविजुअल्स के लिए वो मुख्तस किया गया है। 33 अरब रुपए इसके लिए मुख्तस किए गए हैं। जनाब चेयरमैन डेवलपमेंट बजट के लिए आपका 40% इजाफा, 630 अरब से उठा के हम लोग 900 अरब लेके गए। तकलीफ तो होगी ना सर जनाब चेयरमैन, तकलीफ इसलिए होगी क्योंकि लोग पूछेंगे
کہ جناب یہ آ کے پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا ہے، آپ لوگوں نے اپنے دور میں کیا کیا؟ آ جائیں جناب، آپ کا یہ لوکس کے لیے 1 ارب روپے اس کے لیے پروٹیکشن کے لیے، آپ کے باقی فصلز کے لیے 2 ارب کی انہانسنگ پروڈکٹیوٹی، اس کی آپ کی پیداوار زیادہ کرنے کے لیے، جناب چیئرمین آپ کے کھالوں کی پختگی کے لیے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، سندھ گورنمنٹ کا، میں نے آپ کو بتایا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ ہی نہیں بنایا تقریباً آپ کے 18 مہینوں تک. کیوں؟ کیونکہ خانچے انہوں نے لگانے تھے بڑے ٹھاکروں نے اور بڑے زمینداروں نے کہ جی چھوٹے زمینداروں کا ہم لوگ پانی جو ہے وہ اڑا کے لے جائے. وہاں پہ ہمارے جو اللہ بھلا کرے ہمارے سندھ اسمبلی کے ہمارے ممبرز ہیں، ان کے پیچھے یہ لوگ حلیم عادل شیخ صاحب کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، کبھی کوئی غلط پرچہ دیتے ہیں، کبھی کوئی پرچہ دیتے ہیں حلیم صاحب کے لیے، کبھی اندر کرتے ہیں. وہ میں بھی کرتا ہوں. جناب اسپیکر یہ حقائق تو ان کو بتانے ہیں. 100 ارب روپے جناب والا آپ کا کنسٹرکشن بھاشا دیامیر اور داسو ڈیم کے لیے، ابھی وزیر اعظم صاحب نے جا کے وہاں پہ داسو کا چکر لگایا. جناب چیئرمین یہ اچھا آپ کا یونیورسل سیلف، آپ کا جو صحت انصاف کارڈ ہے کے پی میں پنجاب میں بھی رائج ہو گیا ہے. جناب چیئرمین 10 لاکھ روپے ہر ایک شخص کی جیب میں پڑا ہوا ہے. اچھے بھی دن آتے ہیں، برے بھی دن آتے ہیں، کسی کے پاس جا کے ایمرجنسی میں کوئی رقم نہیں مانگنی پڑ رہی. جدھر مرضی ہے چلے جائیں وہاں پہ آپ کو ملتے ہیں، آپ کے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور آپ کا حکومتی سیکٹر میں بھی. یہ کریڈٹ جناب چیئرمین میں بات نہ کروں تو غلط بات ہوگی. عمران خان صاحب نے ان کی سربراہی میں ہمارے سابقہ وزیر اعلیٰ جناب پرویز خٹک صاحب نے کے پی میں شروع کیا، اور ابھی محمود خان صاحب نے اس کو مزید جو ہے وہ آگے لے کے جا رہے ہیں. جناب چیئرمین میں اس کے ساتھ ساتھ یہ کامیاب پاکستان پروگرام 10 ارب روپے جو ہے اس کے لیے مختص کیا ہوا ہے. جناب چیئرمین یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے یہ اپوزیشن کی پارٹیاں جو ہیں ان کے رونڈے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کو خواب میں بھی رات کو خواب میں بھی ان کے خالی ڈبے نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ووٹ انشاءاللہ تعالیٰ پڑے گی، پاکستان تحریک انصاف کو پڑے گی، عمران خان صاحب کو پڑے گی. اور ہمارا یہ کام ہے کہ یہ مثبت، یہ کہتے ہیں جی مثبت آگے کی بات بتاؤ. ہم نے بتا دیا اپنا آگے کا پروگرام. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب کو، میں اپنے بزدار صاحب کو، اپنے محمود خان صاحب کو، اور ہمارے جام صاحب کو بلوچستان میں جنہوں نے اپنی ٹیم کو لیڈ کیا. مثبت جو ہے انہوں نے بجٹ پیش کیے ہیں، اور یہ گراؤنڈ ورک ہے اگلے پونے 3 سال میں کہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں خوشحالی بھی آئے گی، آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، آپ کے صحیح طریقے میں انشاءاللہ یہ سیکٹر جو ہے یہ پورا ملک جو ہے چلے گا. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. جی جناب محترم میاں جاوید لطیف